تنویر کاظمی پر نیوز چینل سی دا ورڈ تھرو تنویر کاظمی سے دوبارہ حاضر ہے۔ یہ دنیا کو تنویر کی نظر سے دیکھیں۔ آج ایک امپورٹنٹ بڑا اہم جو سبجیکٹ ہے، جو اس کے بارے میں نے کئی ویڈیوز بھی دی ہیں، لیکن ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے تقریباً کچھ دن پہلے کہ کوہستان میں پاکستان کے علاقہ ہے، وہاں پہ ایک لڑکی ہے، اس کے جو بتایا جاتا ہے کہ 5 بچوں کی ماں تھی، اس کے بھائی نے انہیں شوٹنگ کر کے اور آنر کلنگ جسے کہتے ہیں، اس کی بنیاد پہ اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ کافی اخباروں میں آتا رہا، اس کے بارے میں ان کو گرفتار بھی کر لے گیا، ان کے بھائیوں کو، جس بھائی نے قتل کیا اس کی فیملی کو۔ تو ایک افسوسناک واقعہ، یقیناً یہ واقعات جو ہے ہیٹ کے فیملیز میں بڑھتے جا رہے ہیں، اور یقیناً اس کا اثر جو ہے پوری دنیا میں پڑتا ہے۔ دنیا میں جو ریلیشن شپس کی بنیاد پہ کافی ایشوز چل رہے ہیں، اور میرا خیال تھا کچھ تبصرہ کروں۔ تو یقیناً دیکھیں، سوچیں کوئی انسان جس کو کائنات نے کے مالک نے، جو دنیا کا پوری کائنات کا مالک ہے، اس نے اپنی روح پھونکتا ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، اور پھر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ایک خوبصورت ماحول میں اس کی ماں اور باپ، اس کے بہن بھائی، رشتہ دار سب اس کو پیار کرتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، ان کو انتہائی اچھا ماحول پرووائڈ کرتے ہیں، کھانا 24 گھنٹے دیتے ہیں، اس کے بعد ان کی تربیت ہوتی ہے، ایجوکیشن ہوتی ہے، پھر وہی بھائی اور باپ اور جو رشتہ دار ہیں، جب اس کے نکاح کا وقت آتا ہے کہ چنا جاتا ہے اس کے لیے بیسٹ، تاکہ ہماری بیٹی اپنے خوش رہے، تو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتے ہیں، اور کئی چیزیں بھی دیتے ہیں، خرچہ بھی کرتے ہیں، پوری زندگی کی جو کمائی ہے اس بچی پہ خرچ کی جاتی ہے، محبت کے طور پہ، تاکہ وہ خوش رہے۔ بلکہ خوشی کے ساتھ بڑے خوش ہوتے ہیں جب وہ لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ اور ہسبینڈ وہ پیار بھری باتیں کرتے ہیں، یا ان کے سامنے ہر طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو ان کے لیے پرائڈ ہوتا ہے۔ وہی بچی جب پریگننٹ ہوتی ہے اور جب وہ حاملہ ہوتی ہے اور بچے کو جنم دیتی ہے، تو اس وقت بھی سارے گھر والے خوش ہوتے ہیں، بھائی کہتے ہیں میں ماموں ہوں، جو چچا ہے وہ خوش ہوتے ہیں، باپ خوش ہوتا ہے، پوری دنیا، پورا جو خاندانی سسٹم ہے اچھا ہوتا ہے۔ تو یہ معاملات کیوں بگڑ جاتے ہیں کہ اتنی سی بنیاد پہ وہی جو بچی جس کو اپنے ہاتھ سے اور لاکھوں اور کروڑوں روپیہ دے کے اس کی تربیت کی جاتی ہے، تو غیرت کیوں اس کو اجازت نہیں دیتی؟ تو اس کا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کئی چیزیں دنیا میں اڈاپٹ کر چکے ہیں جس کی بنیاد پہ ہمارے مسائل ہیں۔ تو اس کی بنیادی وجہ جو میں بتا سکتا ہوں کہ جو میں نے دنیا کی چیزیں اسٹڈی کی ہیں اور آسمانی کتابیں بھی پڑھی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اللہ کی ذات، جو گاڈ کریٹر ہے پوری کائنات کا، اس نے ایک سسٹم دیا ہوا ہے، اس نے ایک جسمانی ضرورتیں بنائی ہوئی ہیں تاکہ دنیا کی پرورش ہو، دنیا کی ریپروڈکشن پروسیس ہو۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے مطابق دنیا کو چلائیں، اور اس کے قانون کے مطابق۔ یاد رکھیں کہ ماں کے پیٹ میں جب ایک منی کے قطرے ہوتے ہیں انسان، پھر اس میں روح پھونکتا ہے، اللہ کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے میں ڈالتا ہوں، پھر روحانی تربیت کے لیے نبی آتے ہیں، مرسلین آتے ہیں، جو بھی نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ کتابوں کے ذریعے جو رہنمائی ہوتی ہے، کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے گاڈ کا، اس کی بتاتے ہیں کہ کیا چیز آپ کے لیے ٹھیک ہے، کیا چیز آپ کے ٹھیک نہیں ہے۔ اور بار بار ہر آسمانی کتاب میں، چاہے وہ جتنی بھی کتابیں، اس میں بتایا جاتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، بچنے اس شیطان سے جو جنوں میں سے وہ نظر بھی نہیں آتا، اور وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے کیونکہ وہ آپ کی لیڈرشپ رول سے جیلس ہے۔ تو وہ بچی جس کی تربیت پہ لاکھوں کروڑوں روپیہ ماں باپ بہن بھائی نے لگائے، اور بھائی جو خوش ہوتے تھے، وہ اس کو مارنے پہ کیوں تل گئے؟ غیرت کا معاملہ کیوں ہوا؟ تو اس میں اگر آپ بنیادی فطرت دیکھیں انسان کی، تو انسان عزت نفس مانگتا ہے۔ عزت نفس اس کو ملتی ہے کہ جب رشتے قائم ہوتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی ایک باؤنڈری، ایک لمٹ کے اندر رہتے ہیں، ایک حدود کے اندر رہتے ہیں۔ جب بھی وہ حدود پار ہوتی ہے تو معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، نفرتیں ہوتی ہیں، خاندانی سسٹم ڈیمیج ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی آپ کی بیٹی یہ کام کر رہی ہے، ہم آپ سے نہیں ملیں گے، آپ کی بیوی نے یہ کام کیا، ہم آپ سے نہیں ملیں گے، آپ کی وجہ سے میری بیٹی کی تربیت بھی خراب ہو سکتی ہے، میرا گھر خراب ہو سکتا ہے۔ تو کیونکہ جو انسان ہے وہ خاندانی سسٹم کے تحت بنایا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جانور بھی تخلیق جو ہے وہ تقریباً انسان کی طرح ہی ہے کہ اس کے اندر کے آرگنز آپ دیکھیں، لیکن ان کی کوئی تخلیق میں کوئی ایجوکیشن نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ تو انسان کی جو تخلیق ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ وہ جو خاندانی سسٹم کو قائم کرنے کے لیے اس کے حد میں رہے۔
وہ جب بھی وہ انسان حد سے پار کرتا ہے تو جو انسان کے اندر کا غیرت ہوتی ہے، جو نفس ہوتا ہے، وہ تھریٹ فیل کرتا ہے کہ شاید اب میرے رشتے ناطے ٹوٹ جائیں گے، اب میں دنیا کے سامنے کیا جواب دوں گا، اب محلے والے مجھ سے پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہوا۔ تو اس میں قرآن آپ کو یا کتاب الہی جتنی بھی ہیں وہ پوری گائیڈ کرتی ہیں کس طریقے سے آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اگر بچی کو ضرورت تھی، اگر اس کو مسائل ہو رہے تھے 5 بچوں کے باوجود، اگر اس کی خواہش تھی کہ وہ کسی اور سے رشتہ کرتی تو اس کو اس کی اجازت دی تھی قرآن میں۔ اگر آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل جو سورہ نمبر 2 ہے، اور کئی صورتیں جو ہے النساء اور کئی جگہوں پہ بھی اللہ کی ذات نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے آپ الگ ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو کوئی چیز مشکل ہو رہی ہے تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ وہ کوشچن ریز کریں، بتائیں اپنے گھر والوں کو، بھائیوں کو، باپ کو کہ میرے لیے ناممکن ہے، یہ آپ کا گاڈ گیون اللہ کا دیا ہوا حق ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ لیکن اللہ کی ذات کائنات نے خاندانی سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ ایک مرد کے ہوتے دوسرے مرد سے تعلقات قائم کریں، اور وہ بھی چھپ کے۔ اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں جو ہسبینڈ ہے یا خامد ہے جو آپ کو ٹائم ویسٹ، پورا انرجی ویسٹ کر رہا ہے اپنی کمائی کر کے، دن رات محنت کر کے وہ گھر کو چلانے کی کوشش کر رہا ہے، یا اس کے رشتہ دار ہیں اور وہ ان کے لیے مشکل ہوتی ہے کہ اگر آپ کا فوکس کہیں اور چلا گیا اور خاندانی سسٹم خراب ہو جائے گا، تو اس لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں اپنی بیٹیوں سے کہوں گا، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، کہ جو قرآن کی ہدایت ہے وہ آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ انسان کی تخلیق آپ ایک ڈائمنڈ کی طرح ہیں، آپ ایک ہیرا ہیں جس کو آپ اللہ کی ذات نے آپ کی دیکھیں، آپ کو کتنا پیار ملتا ہے جب آپ پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کے باپ، آپ کی ماں آپ کی کیئر کرتے ہیں، آپ کے بھائی آپ سے پیار کرتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے چچا خالو ساری، کوئی انسان نفرت نہیں کرتا۔ دیکھیں رویے جو ہے وہ تکلیف دیتے ہیں۔ اگر آپ کو پرابلم ہے کہ آپ کے اپنے خاوند سے نہیں رہ چاہتی، تو اس کے علاوہ سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ گفتگو کریں اور آپ شریعت کے مطابق بتائیں اپنے فیملی کو کہ یہ وجہ ہے اور میں نہیں کر سکتی اور میں کہیں اور نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ کو اجازت ہے، قدرت نے کہیں نہیں روکا۔ قرآن میں اللہ کی ذات بار بار کہہ رہی ہے کہ جب بھی آپس میں نہیں بن پائے تو احسن طریقے سے پیار محبت سے، بلکہ گفٹ ایکسچینج کریں اور اس کے پاس دوسرے چلے جائیں۔ مرد کو بھی اجازت ہے کہ وہ بھی 1 سے 2 سے 3 سے 4 نکاح کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ کوئی ایک بیوی اس سے نہیں پرابلم وہ ہو رہی ہے تو اس کو بھی ریسپیکٹفلی عزت کے ساتھ، پرابلم جہاں آتی ہے جب چیٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، میں بہنوں کو اور اپنی ماں اور بیٹیوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن جو اللہ جو ہے، کائنات جو ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی چیز ایسی کی جائے کہ آپ شو کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ہیں لیکن آپ کہیں اور ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ قوم لوط کے اندر جب طوفان نوح وہ آیا، قوم لوط کے اندر پتھروں کی بارش ہوئی، اور اس وقت بھی یہ کہا گیا کہ کیونکہ اس کی بیوی نے دھوکہ دیا تھا تو اس کو سزا دی گئی، اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا گیا۔ اس طرح نوح کی قوم کے اندر بھی نوح نے جب دعا کی، اس کو بھی یہ کہا گیا کہ تمہارا بیٹا اور تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں تھے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہے تھے۔ تو دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کا جو ایک نفس ہوتا ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا۔ تو اگر آپ کو ضرورت ہے کہیں نکاح کرنے کی تو آپ کے پاس کھلی اللہ کی ذات نے آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ طلاق لیں، خلا لیں اور کسی اور مرد کے ساتھ آپ نکاح کر سکتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے، کیونکہ آپ نے وہ تعلقات بنائے اور باقاعدہ طریقے سے جب وہ طلاق نہیں لی، خلا نہیں لی، جس کی بنیاد میں مسائل بڑھے اور ایک عزت نفس ہوا، مجروح ہوا، اور ایک پورا خاندان تباہ ہو گیا۔ یہ یاد رکھیں، صرف ایک لڑکی قتل نہیں ہوا، پورا گھرانہ ختم ہو گیا، پوری فیملی، پوری سٹی کو تکلیف میں تھا، پوری دنیا میں افسوس کی خبر ہے۔ اگر اب وہ جو بھائی ہے، جوان خوبصورت بھائی تھا، وہ بھی اس کو بھی پھانسی دے دی جائے گی۔ وہ جو ماں باپ جنہوں نے آپ کو پالا تھا، آپ کی غلطی کی وجہ سے وہ ماں باپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی، ان کے بہن بھائی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ تو ایک چھوٹی سی غلطی نے، غلط رویے اس کی وجہ سے پورا سسٹم برباد ہو گیا۔ کتنی مشکل ہوئی ہے۔ خدا را آپ سمجھیں گاڈ کے قانون کو اللہ کی کتابوں میں کہ اس کا مقصد آپ کی رہنمائی ہے۔ اگر آپ کی خواہشات ہیں تو کئی طریقے اللہ نے حلال ادا کیے ہیں کہ اگر آپ کی جنسی خواہش زیادہ ہے، ٹھیک ہے، یہ مشکلات، یہ ٹاپکس ہوتے ہیں،
لیکن ہدایت کے ذریعے کہ اوپن گفتگو کی جائے، کھل کے بات کی جائے. تو اگر آپ کے تو کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ مسئلہ ہے تو کئی اور طریقے موجود ہیں حالات طریقے سے کہ آپ اس کی رہنمائی کے اندر رہتے ہوئے آپ اچیو کر سکتے ہیں. آپ کو پورا حق ہے خلا لینے کا، طلاق لینے کا. اور اس طرح مرد کو بھی آپ جب بار بار گفتگو کریں گے، فیملی سے بتائیں گے تو اس سے کوئی رستہ نکل آئے گا. تو بھائیوں اور باپوں کی اور جو بھی لوگ ہیں ان کو بھی میرا میسج یہی ہے کہ آپ کو خدا را اپنی بکس پڑھیں، کہ آسمانی کتابیں پڑھیں. اس کے اندر صبر کا بہت بڑا پہلو ہے کہ صبر کیا جائے، سمجھایا جائے. اور اگر کوئی غلطی کوئی کر رہا ہے تو قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ 4 گواہ پیش کرو، اور اس کے باوجود مسئلے کا حل نہیں ہو رہا تو ایسا طریقے سے معاملے کو حل کیا جائے. طلاق دے کے اس لڑکے کو جس کی بیوی جا رہی تھی اس کے لیے بھی ایک اچھا نکاح دوبارہ ہو سکتا تھا. ایک کے بجائے دو، کئی کروڑوں کے حساب سے بچیاں اس وقت گھروں میں بیٹھی ہوئی انتظار کر رہی ہیں. ان کا نکاح کرانا چاہیے، اس کو بھی دے دیا جاتا اور اس بچی سے بھی کہا جاتا کہ حلال طریقے سے آپ کو اجازت ہے. اور بچوں کے بارے میں قرآنی آیات موجود ہیں کہ آپ سورہ بقرہ میں بھی ایک جگہ پہ بھی کہ آپ کس طریقے سے بعد ان کی تربیت ہوگی. تو معاملات جب آپ ایسا طریقے سے بات کی جائے گی اور جو بھی لوگ ہیں، جو لوگ سمجھدار ہیں، جب ان سے گفتگو کی جائے، معاملات کو بگڑنے نہ دیا جائے. ماں باپ کو بھی چاہیے اگر بچی میں دیکھ رہے ہیں غلطی ہے یا خاوند بھی دیکھ رہا ہے تو اس میٹر کو، اس کو سسٹم کو اٹھائے، اس معاملے کو فیملی میں یا جرگے میں، یا جرگہ تو نہیں کہہ سکتے، کہیں بھی آپ کر سکتے فیملی میں. اس کو جب آپ اٹھائیں گے تو اس کا مسئلے کا حل نکلے گا. اگر آپ اس کو عورت بھی نہیں مانے گی، مرد بھی لڑائی جھگڑا ہوگا، بچہ بھی، خاندانی سسٹم بھی تباہ ہو جائے گا، آپ بھی برباد ہو جائے گا. وہ لڑکے کی فیملی پوری برباد ہو جائے گی جسے پال پوس کے بڑا کیا تھا. اس کی زندگی بھی گئی، بھائی کی زندگی بھی گئی، ایک عورت کی گئی، بچے بھی یتیم ہو گئے، پورا خاندان برباد ہے. تو خدا رکھ آئیں واپس اللہ کے قانون کی طرف، گاڈ کی طرف. کتاب میں سارے مسائل کا حل موجود ہے، اب اس کو پڑھیں، قرآن کو، اس میں گائیڈنس موجود ہے. تو امید ہے کہ تبدیل آ کے اپنے اندر پیشنس کر کے، اور ہم یہ جو کچھ پرابلم شروع ہو گئی ہیں اس کو ٹھیک کیا جائے گا. یعنی ہمارے جو اخلاق ہیں، جو ہمارے مورال کریکٹر ہیں، اس میں اگر اللہ نے کہا ہے عورتوں کو کہ اپنی باڈی کو کور کریں، اپنے جسم کی نمائش کو پرہیز کریں، اور اسی طرح مردوں سے بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں، اور ٹیلی ویژن میڈیا کو بھی چاہیے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ بہت بڑا المیہ ہے، ایک واقعہ ہوتا ہے اور اس طرح کے ہزاروں واقعات ہو رہے ہیں. تو ہمارا کام ہے کہ بڑے بڑے جو اچھے اسکالرز ہیں وہ کمیٹیاں بنائیں، ہر جگہ پہ اچھے لوگوں کو لائیں، پولیس اور باقی لا انفورسمنٹ اداروں کے ساتھ مل کے کام کریں. اور جو بھی ایشوز کسی گلی محلے میں ہیں، کوئی شکایت ہوتی ہے، اس کے اس وقت پورا کیا جائے. کام کریں 24 گھنٹے. آپ 24 گھنٹے جھوٹی سیاست کر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اور پیسے کے پیچھے بھاگنے سے کچھ نہیں ملے گا. آپ لوگوں کی حد کریں، اللہ کے آگے آپ کو جواب دینا پڑے گا. دنیا میں تکلیف کچھ ہوگی تو قیامت کے دن آپ کو جنت الفردوس میں جگہ نہیں مل سکتی، اور ہمیشہ کی آگ ہے. تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اچھے کام کریں، 24 گھنٹے کمیٹیاں بنائیں، لوگوں کے ایشوز حل کریں تاکہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں. اوکے جی، دوبارہ آپ سے بات ہوگی. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.